اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس سے چاہیں اور جہاں چاہیں اپنے دین کا کام لے لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا نظام چلانے میں، اپنے دین کی خدمت لینے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ میرے آپ کے محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی کل کائنات کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ مستغنی بے نیاز ہیں، جب چاہیں جس سے چاہیں جہاں چاہیں کام لے لیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کا کام لے لیا کہ آپ جانتے نہیں ہیں ہندوستان میں ایک انار کے درخت سے نیچے سے ابتدا ہونے والا مدرسہ، ایک استاد پڑھانے والا، ایک طالب علم پڑھنے والا اس انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے استاد شاگرد کو پڑھا رہا ہے۔ وہاں سے مدرسے کی بنیاد چلی۔ آج 6 بر اعظموں میں اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کی شاخوں کو پھیلا دیا اور دنیا کے ہر کونا اور خطہ میں اس مدرسہ کے فیض کو عام کر دیا۔ اور بظاہر دکھنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ، معمولی سے حقیر سے لوگ جو ہماری نظروں میں حقیر ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر خستہ حال ہیں، پراگندہ بال ہیں، اور ایسے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اپنے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں، ان سے ملنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ اتنے محترم، معزز اور اتنے عظیم ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ کے ان کے کہے کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا۔ تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اللہ بہت بڑا بڑا عظیم کام لے لیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اللہ بڑا عظیم کام لے لیتے ہیں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ فقہ حنفی کا، بلکہ چاروں فقہوں کا جو سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا ذخیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، اسلامک لا، اسلامی قانون، وہ کہاں لکھا گیا؟ ایک کنویں سے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5ویں صدی کے انسان ہیں، 5ویں صدی ہجری کے۔ جب بادشاہ نے قید کروایا تو کنویں کے اندر قید کروایا، اس کنویں سے انہوں نے املا لکھوانا شروع کی، شاگردوں نے لکھنا شروع کیا، شاگرد لکھتے گئے، وہ کنویں سے لکھوایا کرتے تھے۔ تو کتنا ذخیرہ بنا، نہ ان کے پاس وہاں کتابیں، نہ کچھ اور ساز و سامان، جو کچھ تھا سینے میں محفوظ تھا، اپنے سینہ سے اللہ کی توفیق سے لکھواتے گئے، اور فقہ حنفی کا سب سے عظیم ذخیرہ مبسوط کی شکل میں سامنے آیا۔ 30 جلدوں کی یہ کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب، موٹی موٹی جلدیں، ہزارہ صفحات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنویں سے وہ کام لیا کہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مفتیہ کرام کے لیے مصادر و مراجع کی حیثیت رکھنے والی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کنویں سے لکھوائی ہے۔ اور آج الحمدللہ ایک ایسا ہی عظیم الشان کام آپ کے بغل میں جو مدرسہ ہے مہد الترمذی، یا آپ کے پڑوس میں، اللہ تعالیٰ آج وہاں ایک ایسا عظیم الشان کام لینے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ رہتی نسلوں تک اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ ایک سرمایہ حیات ہوگا۔ جب جو چاہے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں رہنمائی لینا، دلیل اور حوالہ کے ساتھ اس کتاب سے مل جائے گی۔ یہ جو مدرسہ مہد الترمذی، جسے ہمارے حضرت مولانا مفتی سید عبدالعظیم دامت برکاتہم العالیہ اس مدرسے کے محتمم اور پرنسپل ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں چلا رہے ہیں، اور ترمذی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اس مدرسے میں وہ کام ہونے جا رہا ہے جو اردو زبان میں نہ اس سے پہلے اتنا بڑا کام کبھی نہیں ہوا۔ وہ کام کیا ہے کہ اب تک جتنے اردو زبان کے اندر فتاوی لکھے جا چکے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ان سب فتاوی جات کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد
ان کے جو دلائل ہیں، ریفرنسز ہیں، وہ قرآن و احادیث، صحابہ، تابعین کے حوالوں سے اس کے اندر نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی مسائل تھے سب کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد ان کے دلائل لگائے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو جو مسئلہ دیکھنا ہو وہ اس جامع الفتاوی، یہ جو کتاب ہے، یہ دیکھیں ایک عظیم ضخیم جلد کے اندر یہ جو کتاب ہے، تو اس کے اندر آپ کو جو مسئلہ درپیش ہوگا، جو مسئلہ پیش آئے، آپ اس کتاب کو کھولیں، وہ مسئلے کا جواب بھی ملے گا، اور اس مسئلے کا حوالہ کہاں سے؟ قرآن و احادیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دلائل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ یعنی میرے آپ کی حوالوں اور دلیلوں کے ساتھ نہیں، اور مفتیان کرام کی دلائل کے ساتھ نہیں، بلکہ قرون اولا جن کے صحیح اور مستند ہونے کی گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے ریفرنسز وہ اس کتاب کے اندر جامع الفتاوی میں نقل کیے جا رہے ہیں۔ مثلا آپ اب کتنے طریقوں سے بیٹھیں، میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ منبر پہ بیٹھنا آیا کہ ثابت ہے کہ نہیں ہے، تو میں اس کتاب کو کھول کے دیکھوں، اس میں اس کا جواب بھی ملے گا اور اس کا حوالہ بھی ملے گا۔ آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، آپ جو ہیں وہ دو زانو بیٹھے ہیں، آپ ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ یہاں کونے میں بیٹھے ہیں اور وہ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، تو جو جس چیز کی کیفیت ہے، آئے کہ یہ اس طرح بیٹھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کو اپنے کھڑے اور بیٹھے ہونے کی کیفیت کا حوالہ وہ اس جامع الفتاوی کے اندر سے مل جائے گا، جامع الفتاوی کے اندر سے مل جائے گا۔ تو یہ جو جامع الفتاوی ہے، یہ کتاب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ یہ عظیم کام جو آپ کی بغل میں مدرسہ ہے مہد الترمذی، جسے حضرت مولانا مفتی سید عبدالعظیم ترمذی دامت برکاتہم العالیہ چلا رہے ہیں، اور جو اس مدرسے کے محتمم اور منتظم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، اور عربی زبان کا ایک عظیم کام وہ یہاں کر رہے ہیں۔ ترمذی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ کام کیا جا رہا ہے، اور حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن المدنی، یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے مدرس بھی رہے، اور طیبہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے، اور مسجد اجابہ کی تراویح کے امام بھی رہے۔ وہ اصل اس کام کی ابتدا کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کام کو یہاں سے شروع کیا، اور اس کام کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور اس کام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اب تک اس جامع الفتاوی کی 7 جلدیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور 6 جلدوں میں، اب آپ یہ دیکھیں، یہ ضخیم 550 صفحات کی جلد ہے، اور 6 جلدوں میں صرف پاکی اور ناپاکی کے مسائل آئے، طہارت کے مسائل۔ 3000 صفحات میں طہارت کے مسائل آئے ہیں۔ آپ کو پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو مسئلہ بھی تلاش کرنا ہے، آپ کو پاکی ناپاکی کے حوالے سے جو مسئلہ بھی دیکھنا ہے، وہ آپ کو اس کتاب کے اندر باحوالہ مل جائے گا۔ آپ کو کہیں اور کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس جامع الفتاوی کی خصوصیات ہیں کیا؟ میں آپ کو اس کی کچھ خصوصیات ذکر کرتا ہوں۔ جامع الفتاوی یہ فتوے کی وہ کتاب ہے کہ جس کے تمام مسائل کو وہ جس بر اعظم میں تھے اور بر اعظم کے جس ملک میں تھے، وہاں سے اس فتوے کو مدینہ منورہ کی معطر اور پاکیزہ فضاؤں میں حضرت مولانا عبد الرحمن کوثر المدنی نے جمع کیا،
اور جس کام کی ابتدا مدینہ منورہ کی معطر اور پاکیزہ فضاؤں سے شروع کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے۔ تو پہلی خصوصیت مدینہ منورہ کے معطر اور پاکیزہ فضاؤں کے اندر یہ کام، یہ فتویٰ جمع ہوا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آج تک اردو زبان کے اندر جتنے مسائل ہیں ان سب مسائل کو اس جامع الفتاویٰ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ فقہ انسائکلوپیڈیا ہے، فقہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ فقہ حنفی کے تمام مسائل جو اردو زبان میں لکھے گئے ہیں وہ تمام مسائل اس جامع الفتاویٰ میں باحوالہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور نمبر 3 خصوصیت کیا ہے؟ نمبر 3 خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کے حوالہ اور ریفرنسز وہ قرآن و احادیث، آثار صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی روشنی میں لگائے گئے ہیں۔ وہ کسی مفتی صاحب کے دیے فتوے سے نہیں لگائے گئے ہیں، بلکہ ان کے جو دلائل اور حوالہ جات ہیں وہ ہم نے قرآن و احادیث، آثار صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اور بہترین ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہیں، ان کے دلائل جمع کر دیے ہیں، ان کے دلائل جمع کر دیے ہیں۔ تو ایک اس کی یہ بڑی عظیم الشان خصوصیت ہے۔ اور نمبر 4 اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس فتاویٰ کے منظر عام پہ آ جانے کے بعد انشاءاللہ پھر کسی شخص کو کسی دوسرے فتویٰ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو، ہر کسی کو اپنا مقصد اور اپنے سامنے پیش آنے والے مسئلے کا حل باحوالہ اس جامع الفتاویٰ کے اندر مل جائے گا۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے یہ جامع الفتاویٰ باقی تمام فتاویٰ سے مستغنی کر دینے والی ایک کتاب اور ایک فتویٰ ہوگا۔ ایک اس کی خصوصیت یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے، یہ تقریباً 100 جلدوں سے زیادہ میں اور 60,000 سے زائد صفحات میں لکھے جانے والی ایک کتاب ہوگی۔ 100 جلدوں سے زیادہ اور 60,000 سے زائد صفحات میں لکھے جانے والی ایک کتاب ہے۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ ہم اس جامع الفتاویٰ کی ایک ایپ بنا رہے ہیں، جامع الفتاویٰ کے نام سے ہی۔ اب اگر وہ آپ کے موبائل میں ہوگی، آپ کے لیپ ٹاپ پہ ہوگی، آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو جہاز میں سفر کرتے آپ کو خیال ہے کہ نماز پڑھنی ہے، آپ کو وضو کرنی ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھلی جگہ کوئی نہیں ہے، قبلے کی سمت کا آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنے اسمارٹ فون کے اندر جامع الفتاویٰ میں یہ لکھیں کہ جہاز میں وضو کا طریقہ، تو جتنے وضو کے مسائل ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ آپ پھر یہ لکھیں جہاز میں قبلہ سمت معلوم کرنا، تو قبلہ کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ آپ اس ایپ پہ جا کے یہ لکھیں گے کہ جہاز میں نماز پڑھنا، تو جہاز میں نماز پڑھنے کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے باحوالہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنے سب مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جامع الفتاویٰ کی ایک عظیم الشان خصوصیت ہے۔ اب میری آپ حضرات سے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ اس کی 6 جلدیں یہ کتاب الطہارت کی منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو یہاں بھی ہم نے رکھوا دی ہیں۔ آپ خود ان 6 جلدوں سے فائدہ بھی اٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور اس کے اندر جو مسائل ہیں ان کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور دعا بھی کریں کہ جو حضرات اس جامع الفتاویٰ کے لکھنے والوں میں شامل ہیں اور جو اس کے اندر تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں، اور جو حضرات ہماری سرپرستی اور نگرانی کر رہے ہیں، بطور خاص حضرت مولانا سید مفتی عبدالعظیم ترمذی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم سب کے بڑے اور شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرحمن کوثر المدنی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے کہ انشاءاللہ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ذخیرہ ہوگا، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہوگا، اور کام کرنے والے اور اس کے اندر معاونت کرنے والوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس عظیم الشان کتاب سے فائدے کی توفیق نصیب فرمائے۔
Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.